آج جو دنیا مسائلستان بنی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جہاں فائدہ نظر آتا ہے عمل کر لیتے ہیں، جو چیز ہماری مرضی منشا کے خلاف ہو آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا دین پسند کا دین ہے، پورے کے پورے بھی داخل ہم نہیں ہوئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حکم ہے اللہ کا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، اپنی مرضی کا دین قبول کر لیتے ہیں، جہاں مفاد کے اوپر ٹھیس آتی ہے، طبیعت کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے زندگی پریشانیوں کی طرف ہے۔ تو ہمارا اسلام پسند کا اسلام ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دو پڑوسی ہوں تو میں کس پڑوسی سے ابتدا کروں؟ مطلب کچھ پڑوسی ہیں، کچھ بھیجنا چاہتی ہوں تو کہاں سے ابتدا کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رول بتا دیا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہو اس سے ابتدا کرو، یعنی جس کا دروازہ زیادہ قریب اس کا حق اور زیادہ۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں پڑوس کا کوئی بچہ داخل ہو جائے، چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا آ جائے، ویسے آ جائے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دو، کوئی میٹھی چیز، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی ایسی چیز دے دو، دل خوش ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اس سے محبتیں قائم رہیں گی اور دل جڑے رہیں گے۔ اسلام چاہتا ہے کہ محبتوں کے ساتھ یہ معاملہ رہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ یہ نبوی نسخہ ہے محبت بڑھانے کا پڑوس کے اندر۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حقوق اللہ کے بارے میں۔ حقوق العباد میں جب بات ہوگی تو میاں بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا اس کے ساتھ کیسے رہے۔ اور جو جھگڑا سب سے پہلے پیش ہوگا وہ پڑوسیوں کا ہوگا۔ دو پڑوسی ہوں گے جو آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندے کے عمل تو بہت اچھے ہوں گے اور جنت میں جانے کے وہ لائق ہوگا، اتنا نیک ہوگا، لیکن اس کا پڑوسی اس سے لپٹ جائے گا۔ پوچھا جائے گا بھائی لپٹ کیوں گئے؟ کہے گا یا اللہ اس پڑوسی سے پوچھئے تو صحیح، اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کیا ہوا تھا، خود کھاتا تھا اور مجھے نیکی کی تعلیم ہی نہیں دیتا تھا، مجھے نیک بات کی طرف ترغیب ہی نہیں دیتا تھا۔ تو اس نیک پڑوسی کو بھی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ومن جہالت المکارم، یہ مکارم اخلاق سے جہالت کی بات ہے کہ انسان پڑوسی کا خیال نہ کرے۔ اچھا، پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے اور مومن بھی ہے، اس کے دو حق ہو گئے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو صرف کافر ہے لیکن پڑوسی ہے، تو فرما جو کافر ہے لیکن پڑوسی ہے اس کا ایک حق ہوا، کافر پڑوسی کا بھی حق شریعت میں تسلیم کیا۔ ایک وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق ہو گئے، ایک پڑوس کا ایک اسلام کا۔ اور ایک ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق ہو گئے، ایک پڑوس کا حق، ایک رشتہ داری کا حق اور ایک اسلام کا حق۔ تو پڑوسی بھی شریعت نے تین طرح کے بتائے۔ حتیٰ کہ اگر گناہگار فاسق اور فاجر پڑوسی بھی ہو، علماء نے لکھا اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا۔ اس کے ذاتی گناہ ذاتی باتیں وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، تمہارا پڑوسی ہے تمہیں خیال ہی کرنا ہے۔ حتیٰ کہ یہودی یا عیسائی بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔